بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن اچھے انسان کی خاموشی جھوٹے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تلخ حقیقت: زندگی میں 90% مسائل پیسے سے حل ہو جاتے ہیں۔ رشتے، ناطے، محبتیں، وفائیں 90% پیسے چلاتا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے مت بھاگیں، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ بدل لیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل انسان کی قدر کم ہوتے رہتی ہے اور لا حاصل انسان کی قدر بڑھتی رہتی ہے۔ عورت کا سب سے اچھا دوست اس کا شوہر ہوتا ہے اور شوہر کی سب سے زیادہ ہمدرد اس کی بیوی۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والے کو غرور محسوس ہوتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گنہگار۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ ہمارے اطراف میں بہت خوبصورتی ہے، مگر دیکھنے والی آنکھیں کم اور سراہنے والی زبان اس سے بھی کم۔ عرض یہ ہے کہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو ان کے اچھے کاموں پر ضرور تعریفی الفاظ سے سراہیں، تاکہ تنقیدی عنصر کم ہو اور پازیٹیوٹی اور خوشی کی طرف قدم بڑھانے والوں میں سے ایک نام آپ کا بھی ہو۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور، محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، تاکہ ہر کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔